میں کہا داتا صاحب جانا شرک ہے، بس بابا صاحب جانا شرک ہے، سلطان باؤ دے مزار تے جانا شرک ہے۔ میں کہا پتر کوئی نہیں، بندہ اپنے وڈکیاں تے ہی جاندا ہے، تو جیسا شیطان کا عقیدہ تھا ویسا اس کی جماعت کا ہے۔ اہل سنت مبارک ہو تمہیں، کیونکہ معراج کی رات میرے نبی کا جب سفر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے مزار پر۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی، اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو میرے نبی، اٹھائیے مسلم اور بخاری احد والا چیپٹر اٹھائیے، میرے نبی کبھی بھی ہر سال احد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے۔ اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو، یہ میرے نبی کبھی نہ فرماتے۔ یہ تم نے عقیدہ کہاں سے گھڑیا مزاروں پر نہیں جانا؟ تم نے قرآن ہی پڑھا، اٹھاؤ 28واں پارہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ فرمایا کئی لوگ آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر قبروں والوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے؟ جب تک یہ ولی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے، تب تک تو دین پھیلاتے رہے، تب تک تو کافروں سے کلمہ پڑھواتے رہے، اور جب ان کے مزار بن گئے اب وہاں پہ جو جائے وہ مشرک ہو جائے، چس آ جائے اگر تو یہ کہے اور جنہوں نے کل ہمیں خدا کا بندہ بنایا آج بھی بنا رہے، تم کیوں جاتے ہو؟ میں کہہ رہی یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کا ولی جب قبر میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ تو میں نے کہا شہید زندہ نہیں ہے، کہ زندہ ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک نے ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے، آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں، بڑے کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے جس میں تلواریں چلی، جس میں بازو کٹے، جس میں گردنیں کٹی، جس میں لوگ شہید ہوئے؟ فرمایا ہاں یہ چھوٹا ہے۔ فرمایا اس سے بڑا کون سا ہے؟ فرمایا جب بندہ اپنے نفس پر تلوار کو چلاتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہ نفس کہتا ہے گناہ کر، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، نفس کہتا ہے قتل کر، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، یہ نفس کہتا ہے نمازیں چھوڑ، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا جب اپنے اندر کے کتے کے نال لڑنا ہے نا یہ بڑا جہاد ہے۔ اور میں نے کہا جو چھوٹے جہاد میں دنیا چھوڑ جائے اور رب اسے نہیں مرنے دیتا، جو بڑے جہاد میں مر جائے وہ ولی کیسے بول رہا ہے؟ وہ جی تم مزاروں پہ جاتے ہو تو وہ تو مر نہیں گئے ہیں۔ میں کہا یار یہ تو تین دسیا ہے بھی انہاں کیتا بڑا جہاد، موت دا ذائقہ ضرور چکھیا ہے، ذائقہ ساری ہی چکھنا ہے، ذائقہ ہوندا اونی دیر تائیں ہے جنی دیر تے بندہ قبر چ نہیں جاندا۔ قبر چ جان دی ٹھیلے موت ہونی اپنے گھر تے اہیں اپنے گھر۔ او بھائی اعلی حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ میں یہ حدیث لکھی، کئی جگہوں پہ لکھے، فرمایا انما خلقتم للابد، فرمایا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا مطلب ہے دا؟ تو ترجمہ سمجھ آ جائے تو آج تو بعد سنیت والی لائن تو تسی نکل نہیں سکتے، میں پورے یقین نال کہنا حضور دا فیضان ہے، حضور دی حدیث ہے، یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ صوفیاء فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا؟ فرمایا دا مطلب ہے اللہ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا تو یہ روحیں وہاں زندہ تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا تو یہ وہاں زندہ تھے، پھر اس انسان نے جگہ بدلی، یہ اپنی باپ کی صلب میں آیا، یہ وہاں زندہ تھا، پھر اس نے جگہ بدلی، یہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، پھر یہ یہاں زندہ